والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ تمام دوست محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر ایک مرتبہ پھر اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ کوئی زبانی خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ السلام علیکم یا سیدی یا شفیع النبیین معزز و محترم سامعین اکرام، اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان عظیم ہے جس پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہم اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کے پیارے حبیب جناب سید المرسلین قائد الغر المحجلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔
اور میں اپنے دوستوں بالخصوص جناب مولانا مظہر مقصودی صاحب اور ان کے جتنے بھی دوست و احباب جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا، میلاد مصطفیٰ کا، ذکر مصطفیٰ کا، اور اس عظیم و شان محفل کا اہتمام کیا، رب العزت آپ کو انہیں سب کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل ہے، اور آقا سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آقا جو آپ کا میلاد مناتا ہے اس کی متعلق ارشاد فرمائیے۔ تو حضور رحمت للعالمین آقا شفیع المذنبین، آپ نے ارشاد فرمایا ہاں جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل رسول اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے اور منظور بھی ہے۔ میں آپ تمام شوالہ والے دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے حضور کے ذکر کی محفل کا اہتمام کیا، میلاد مصطفیٰ کی محفل کا اہتمام کیا۔ ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے جو میں نے سوانح قاسمی میں پڑھا، کسی نے بانی دارالعلوم دیوبند سے پوچھا کہ حضور کا میلاد منانا کیسا ہے؟ آپ نے جو میلاد مصطفیٰ کی محفل کا اہتمام کیا تو اس وقت کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور کے میلاد کی محفل کا کیا حقیقت، کیا اس کی اصلیت؟ تو انہوں نے کوئی اور کچھ نہ کہا، اتنا کہا کہ جو حضور کا میلاد مناتے ہیں وہ محبت رسول میں آ کر حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ آقا کا میلاد منانا، ذکر مصطفیٰ کی محفل کا اہتمام کرنا، یہ محبت مصطفیٰ کی دلیل ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت خوش نصیب ہیں، ہم اہل سنت خوش بخت ہیں جنہیں رب نے یہ توفیق بخشی ہے۔ برادران ذی وقار، ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں جلوہ فرما ہوئی ہے، اس کائنات میں قدم رنجا فرما ہوئی ہے۔ بس اتنی بات عرض کروں گا کہ ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ حضور کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ اور یہ ہمارا موضوع ہے، زیادہ لمبا چوڑا موضوع نہیں، میں ویسے ہی تھکا ہوا ہوں، لیکن ساؤنڈ والے ہمارے بھائیوں نے ماشاءاللہ بہت پیارا ساؤنڈ چلایا، شاید کچھ اور بھی زیادہ ہو جائے، ورنہ میں بیٹھا تھا حاجی صاحب کے گھر میں تو حقیقت جانیے میرا جسم بالکل چور چور تھا۔ ہر روز کی محفل ہوتی ہے، ہر روز کی محفل ہوتی ہیں، اور ایک ایک نہیں، دو دو تین تین محفلیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ دوستوں کا جذبہ، آپ کی یہ محبت اور آپ کا یہ خلوص، اللہ تعالیٰ اس میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ تو ہمارا موضوع کیا ہے؟ آپ بولتی بھی نہیں ہیں۔ حضور کی تشریف آوری کا مقصد حضور کیوں دنیا میں تشریف لائے؟ اللہ نے کیوں بھیجا اپنے محبوب کو؟ حضور کو رب نے اس کائنات میں کیوں بھیجا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور کو دنیا میں رب نے اس لیے بھیجا کہ حبیب
اے میرے محبوب ان کا رشتہ مجھ سے ٹوٹ چکا ہے، ان دنیا والوں کا رشتہ، ان کا تعلق مجھ سے ٹوٹ چکا ہے، اور یہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتوں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے ہیں، اور پتھروں کے پتوں کو اپنا الہ مانتے ہیں، پتھروں کے پتوں کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ اے حبیب انہیں بتا دو، اے دنیا والوں تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری سمجھ کدھر گئی؟ تمہارے شعور کو کیا ہو گیا؟ نانا یہ بت، یہ لکڑی کے، یہ چاندی کے، یہ لوہے کے، اور یہ پتھروں کے بت تمہارے الہ نہیں، تمہارا الہ وہ ہے جس کی شان ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ کعبی میں نے بتا دو تمہاری عقل کدھر گئی؟ تمہیں ہمارا شعور کدھر غائب ہو گیا؟ عجیب بات ہے، پہاڑ سے چٹان اٹھا کر لائے ہو، اس کو تلاشا اپنے ہاتھوں سے، پھر اس کے سامنے جھکے ہو۔ یہ پیشانی رب نے ان کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں، یہ پیشانی رب نے اپنی بارگاہ میں جھکنے کے لیے یہ تمہیں عطا کی ہے۔ علم ہی نہیں تھا، جانتی نہیں تھے۔ آقا تشریف لائے، حضور نے فرمایا لوگوں تمہارا الہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو کن کہا وہ بن گئے، جس نے تمہیں حسین و جمیل صورت عطا کی، جس نے تمہیں حسن و جمال عطا کیا، جس رب نے تمہیں آن کے نیکوں سے نوازا، تمہارا الہ وہ ہے۔ آؤ اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، آؤ اس کو اپنا الہ مانو۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ کچھ صفات میں اس کا ہم سر ہے، اور نہ کوئی کمالات میں اس جیسا، وہ صفات میں بھی کمالات میں بھی یکتا ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سبحان کوئی اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سبحان اللہ۔ آپ کے ذہن میں بات آئی؟ ہاں، آقا اس لیے آئے، اس دنیا میں تشریف لائے، کیا؟ اس لیے کہ ان ٹوٹی ہوئی رشتوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ جب لوگوں کو بلایا، خوش نصیبوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور کچھ ایسے تھے جو دشمن بن گئے، دشمنی پہ اتر آئے، خون کے پیاسے بن گئے، پتھر برسانے لگے، جسمی اثر کو لولہان کر دیا، راستے میں کانٹے بچھانے لگے، مگر حضور نے اتنا رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے نبیوں کی اگر کوئی بات نہ مانتا نا، اگر ان کا کہنا نہ مانتا، وہ جدھر بلاتے ادھر کوئی نہ آتا، اتنا کہتے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ یا اللہ میں تیری بارگاہ کی تو بلا رہا ہوں، یہ نہیں آ رہے۔ یا اللہ ان کا رشتہ میں تجھے جوڑنا چاہتا ہوں، یہ نہیں آ رہے۔ یا اللہ اس زمین پر ایک بھی کافر نہ چھوڑ، تباہ کر دے، برباد کر دے، ملیاں بیٹ کر دے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔
مگر ہمارے نبی وہ رحمت للعالمین نبی، وہ کائنات کے لیے اللہ کا فضل بن کر آنے والے رسول۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب ان کو کہہ دو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز میں دوں وہ لے لو، جس چیز سے منع کر رک جاؤ۔ سبحان اللہ، میں تمہارے بھلائی کے لیے تمہیں بلاؤں گا، عطا کروں گا، اور تمہاری بھلائی کے لیے ہی تمہیں برے کاموں سے روکوں گا۔ اور یہ سے بڑھ کر اللہ کا فضل کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ حضور کی ذات سے بڑھ کر میرے سید امام احمد رضا فاضل بریلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ یہ عید حضور کے میلاد پر گال ہے، دلیل ہے کہ سب سے بڑھ کر اس پوری کائنات میں رسول اللہ کی ذات کے سوا اللہ کا کوئی بڑا فضل نہیں ہے۔ سب سے بڑا فضل حضور کی ذات، سب سے بڑی رحمت ہمارے نبی کی ذات ہے۔ حضور نے کیا عرض کی اللہ کی بارگاہ میں اللہ مجھے یہ پہچانتے نہیں ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں انہی کی اولاد میں سے میرے عاشق ہوں گے، انہی کی اولاد میں سے میرے غلام ہوں گے۔ آقا اس کائنات میں آئے تو رب نے محبوب کو کیا عطا کر کے بھیجا۔ سبحان اللہ، رب نے فرمایا اے لوگوں جانتے ہو میرا رسول آیا تمہارے پاس، کیا لے کر آیا؟ فرمایا ہاں یہ اللہ کا رنگ لے کر آیا۔ کھل کر کو سبحان اللہ، یہ نکال کر کو سبحان اللہ۔ فرمایا صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، فرمایا اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ رب کے رنگ سے بہتر، رب کے رنگ سے اعلیٰ، رب کے رنگ سے بلند و بالا، بتاؤ کس کا رنگ ہے؟ سبحان اللہ، میرے رسول آیا ہی رب کا رنگ چڑھانے کے لیے۔ میرا نبی آیا ہے اس کائنات میں کیوں؟ بولو سوالے والوں ذرا بولو، رب کا رنگ چڑھانے کے لیے۔ آؤ میرے قدموں میں آ جاؤ، آؤ تاکہ تم پہ میں اللہ کا رنگ چڑھاؤ، آؤ میرے قدموں میں آ جاؤ تاکہ تمہارا ٹوٹا ہوا رشتہ رب سے جوڑ دوں اور تمہیں معرفت الہی کی اعلیٰ بلند و بالا مسند پر فیض کر دوں۔ حضور آئے ابو بکر صدیق آ گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کھل کر کو سبحان اللہ۔ میرے نبی کا یاد آیا، میرے نبی کا غلام آیا، اور میرے نبی کا دل کا سرور آیا، میرے نبی کا وہ پیارا یار آیا۔ میرے نبی نے رب کے رنگ میں ایسا وہ پتھر کو رنگا کہ دنیا صدیق کے نام سے دنیا یاد کرنے لگی۔ جو کپڑوں پہ رنگ چڑھاتے ہیں اسے کیا کہتے ہو؟ رنگ چڑھانے والوں کو رنگ ساز، جو رنگ چڑھاتا ہے نا اس کو رنگ ساز کہتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا محبوب میرا رنگ لے جاؤ، میرا رنگ، فرمایا میرے یار تمہارے غلام تمہارا میلاد منائیں گے، تمہارا ذکر کریں گے، تمہارے نام کے نعرے لگائیں گے،
محبوب انہیں رنگنا نا میرے رنگ میں، انہیں رنگنا میرے رنگ میں رنگنا، رنگ میرا ہے رنگنے والا تو ہے، رنگ میرا ہے، میں رب العالمین ہوں، رنگ میرا ہے اور رنگنے والا تو ہے کہ تو رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی بارگاہ میں سبحان اللہ ابو بکر ہے، میرے نبی نے رنگا۔ سبحان اللہ۔ رنگ ساز کے پاس آپ کپڑا لے کر جاتے ہو، میلا کچیلا لے کر جاتے ہو، ٹھیک ہے نا، میلا کچیلا لے کر جاتے ہو نا، اور مگر وہ رنگ ساز ہوتا ہے وہ ایسا صاف کرتا ہے، وہ جو زکی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے محبوب ان کی تزکیہ نفس کے لیے میں نے تمہیں بھیجا، ان کے دل کو ایسا صاف کرنا کہ دل ان کا ہو آئینہ میرا بن جائے، دل ان کا ہو اور مظہر ان کا دل میرا بن جائے، آنکھ بند کرے تو دل میں تصویر میری آئے۔ میرے نبی نے ایسا دلوں کو صاف کیا، جو پہلے دل صاف کیے میرے رسول نے، پھر جب صاف ہوئے تو رنگ چڑھایا۔ اللہ رب کا رنگ ہے، رنگ چڑھانے والے رسول اللہ ہیں۔ ابو بکر ہے تو صدیق بن گئے، خدا کو سبحان اللہ، کیا بن گئے؟ صدیق بن گئے، صدیق اکبر بن گئے۔ اللہ اکبر۔ برادران عزیز وقار کتاب میں پڑھ رہا تھا، کشف الغمہ نام کا کتاب نام ہے، میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے حضرت امام جعفر صادق سے میرے نبی نے صداقت کا رنگ چڑھایا۔ آیا امام جعفر صادق سبحان اللہ، جو شریعت کے بھی امام، جو طریقت کے بھی امام، وہ امام جعفر صادق کا سینہ مرد البحرین، طریقت کا بھی سمندر سینہ امام جعفر صادق سے پھوٹ رہا ہے، اور طریقت کا بھی سمندر امام جعفر صادق کے سینے سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شریعت کے امام بنے تو بنے کہاں؟ امام جعفر صادق کے قدموں میں بیٹھ کر۔ اور بھائی عزیز مصطفی لاکھبندیوں کا بھی آپ شریعت کے امام بنے تو کہاں بیٹھ کر بنے؟ امام جعفر صادق کے قدموں میں بیٹھ کر۔ اور سبحان اللہ آپ کی ایسا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے ٹائم اس وقت ملتا ہے کہ جب میرا گلا بھی بالکل جواب دے جاتا ہے، اگلے دن میرے استاد کی موت پہ بڑا ترس کھانے کے لیے دینا چاہیے، چلے گئے موٹر ڈول والوں پڑے اس ٹائم دیا کہ کیا بولے گا، لیکن آپ ذرا سبحان اللہ کہیں گے تو پھر میرا دل گلا بھی کھلتا جائے گا۔ مگر آپ اسے بات سمجھانی ہے کہ ہمارا رسول دنیا میں آئے تو آئے کیوں، کیا مقصد تھا؟ رب نے فرمایا محبوب ان کا رشتہ مجھ سے ٹوٹ چکا ہے، وہ جوڑنے کے لیے اور میرا رنگ ان پہ چڑھانے کے لیے۔ اللہ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا حضور جو تلوار ہوتی ہے، تلوار اب تو تلواروں کا وہ اب تو کلاشن کوفے ہیں، اب تو دور ہی اور آ گیا ہے، اس وقت کا دور تھا جبکہ وہ تلواریں ہوتی تھی جنگ کے اندر، جہاد کے اندر۔ تو پوچھا، مسئلہ پوچھا، شریعت کا فقہ کا مسئلہ پوچھا، حضور یہ جو تلوار ہوتی ہے اس کا جو دستہ ہوتا ہے نا، دستہ، اس دستے کا چاندی کا ہونا کیسا ہے؟ سمجھے میری بات؟ سوال کیا امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد سے،
سوال کیا با یزید بستامی کے پیر سے، سوال ہوا امام محمد باقر کے بیٹے سے، سوال ہوا امام زین العابدین علی اوس کے پوتے سے، اور سوال ہوا حضرت امام حسین کے پوتے سے۔ باب مدینہ تو علم کے آگے رشتہ جوڑتے جاؤ۔ پوچھا حضور یہ جو تلوار کا دستہ ہوتا ہے چاندی کا کیسا ہے؟ دوست ہے جائز ہے، کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی، امام جعفر صادق سے علم سبحان اللہ، علم کی انتہا ہے۔ مگر آپ نے کیا دلیل کے طور پر بتایا، واہ واہ سبحان اللہ، کوئی حدیث نہیں بیان کی، اس کا نام لیا جس پر میرے رسول نے رنگ چڑھایا، سبحان اللہ، اس کا حوالہ دیا جس پر میرے نبی نے رنگ چڑھایا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، رب کا رنگ، رب کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ فرمایا سوال کرنے والے پوچھ رہا ہے کہ تلوار کا دستہ کیسا؟ فرمایا جیس چاندی کا جیس، دلیل کیا دی؟ فرمایا ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا، لہذا کوئی چاندی کا دستہ اپنی تلوار کو لگائے تو درست ہے۔ شان صدیق اکبر زندہ باد، شان صدیق اکبر زندہ باد، شان صدیق اکبر زندہ باد، زندہ باد۔ فرما رہا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، سبحان اللہ، اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ میں دیکھو نا بھائی حجر اسود، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، آج سب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو کیا وہ سفید رنگ کا حجر ہے؟ نام اسود ہے تو پھر کالا ہی ہوگا۔ ہمارے عزیز آ کے بیٹھے ہیں، یہ 2-2.5-3 سال وہاں رہے، ان سے پوچھو وہ جو کعبہ کے کونے میں لگا ہوا پتھر ہے اس کا رنگ کیسا ہے؟ جی رنگ ہے کالا، مگر بادشاہ ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میں چوموں، گداگر ہے وہ بھی کہتا ہے میں بوسہ دوں، مانگتا ہے وہ بھی کہتا ہے بوسہ دوں، امیر ہے غریب ہے فقیر ہے، مرد ہے عورت ہے بچہ ہے جوان ہے، ہر کا دل چاہتا ہے کہ میں اس پتھر کو بوسہ دوں۔ ادھر ثواب کے اندر جائیں گے، وہاں سنگ مرمر کے سفید پتھر انہیں تو کوئی بوسہ نہیں دیتا، جی بحث کی بات ہے نا، ان کو تو نہیں بوسہ نہیں دیتا، کالے پتھر کو جو بوسہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، بات یہ ہے کہ اس میں رب کا رنگ چڑھ گیا ہے، اس کالے پتھر پہ رب کا، بولو بلند آواز سے، اس کالے پتھر پہ رب کا رنگ چڑھ گیا۔ اب ہر مومن کی خواہش تمنا آرزو ہے کہ اللہ مجھے موقع دے کہ میں اس کالے پتھر کو بوسہ دوں۔ اگر پتھر پہ چڑھے تو ہر دل میں قرار اس کو بوسہ دینے کے لیے، تو وہی رنگ رب کا جب ابو بکر پہ چڑھا، ابو بکر پہ چڑھا تو پھر صدیق کیوں نہ بنے؟ وہ رنگ جب عمر پہ چڑھا تو پھر فاروق کیوں نہ بنے؟ وہی رنگ جب عثمان پہ چڑھا تو غنی ذوالنورین کیوں نہ بنے؟ وہی رنگ جب علی المرتضیٰ پہ شیر خدا پہ چڑھا تو اسد اللہ کیوں نہ بنے؟ اور میرے نبی کا فرمان آنا مدینہ تو العلم علی بابا، پھر باب مدینہ تو العلم کیوں نہ بنے کہ رب کا رنگ ہے چلانے والا میرا رسول۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے
فیضان مقصودیہ فیضان مقصودیہ سبحان اللہ۔ ایک دن ہمارے آقا سید الانبیاء باعث تخلیقی کائنات سبحان اللہ جلوہ فرما تھے۔ میرے نبی کا ایک صحابی آ رہا ہے، سبحان اللہ حضور نے دیکھا نا اپنے صحابی کو تو حضور مسکرا پڑے۔ سبحان اللہ بھائی بہت ہی محبت ہو کسی سے تو کہتا ہے تو تو میری اکھاں دا تارا، ایسی بات ہے نا بھائی۔ باپ کو اگر کسی پہ سارے بچے اس کے ہے نا کسی سے پیار ہو جائے تو کہتا ہے اے میری اکھاں دا تارا پتر، ایسی بات ہے۔ تو رب نے بھی اپنے محبوب کو کہا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب تم تو میری آنکھوں میں بستے۔ حضور نے اپنے صحابہ پر نظر ڈالی، ان کے دلوں کو صاف کیا، رب کا رنگ جڑایا اور فرمایا میرے مدیو جانتے ہو یہ میرے صحابہ کیا ہیں؟ میرے ستارے ہیں، میری اکھاں دے تارے لگے۔ سبحان اللہ صحابی کالنجوم۔ سبحان اللہ فرمایا اے حضور کو پیار آیا نا، فرمایا میرے صحابہ کیا ہے؟ فرمایا میری آنکھ کے تارے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک صحابی آ رہا ہے، حضور فرمایا میرے صحابہ میری آنکھوں کے تارے۔ سبحان اللہ آئے نام ان کا حارث، سبحان اللہ نام ان کا حارث، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، اللہ اللہ نگاہیں جھکی ہوئی ہیں۔ صحابہ میں سے صرف دو ہی ایسی ہستیاں تھیں جو حضور کا چہرہ تکتی اور حضور انہیں دیکھتے مسکراتے۔ خود کر کو سبحان اللہ۔ ورنہ سارے صحابی نگاہیں جھکا کے بیٹھتے۔ ایک ابو بکر صدیق تھے جو حضور کا چہرہ تک دے اور میرے رسول نے دیکھ دینا تو حضور کے چہرے میں مسکراہٹ، اور ایک تھے حضرت عمر جو حضور کا چہرہ تکتے، حضور ان کو دیکھتے حضور مسکراتا۔ صحابی رسول مسجد نبی کے دروازے سے داخل ہوئے اور آقا دو جہاں نے انہیں دیکھا تو حضور مسکرا پڑے۔ الحمدللہ ہمارے سنت بھی صحابہ کا ذکر سنتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے دلوں کو بھی سرور آتا ہے، ہماری آنکھوں میں بھی نور آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہمارے سنت ہیں، اس لیے کہ ہمارے دلوں میں ہمارے رسول کا پیار ہے۔ اور تو یہ ہوتا ہے اس کو محبوب کی ہر چیز پیاری لگتی ہے۔ کہنے والے نے کہا نا از آرد کا فوق السماء از عرش کا تحت السماء مہید ملک کا ایک 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 ذرا لگتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور مسکرائے اور اتنے میں صحابی قریب آئے، اللہ میرے نبی نے حال پوچھا۔ میں آپ کو صرف اللہ کی بات بتا رہا ہوں کہ رب کا رنگ ہے اور چڑھانے والے ہمارے رسول ہیں۔ کیسا رنگ چڑھایا سنیے، کیسا رنگ چڑھایا۔ حضور نے فرمایا کیف اصبحت یا عرس، سبحان اللہ سبحان اللہ صحابی رسول ہیں۔ سبحان اللہ حضور نے فرمایا عرس کیسی صبح کی تو نے، سبحان اللہ کس سال میں تو نے صبح کی، اور عارض کا دل دیکھو، دل پینا بھی کر طلب خدا سے، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ یہ اور ہے کچھ، سبحان اللہ دل کا جو نور ہے کچھ اور چیز ہے، آنکھوں کا نور کچھ اور ہے۔ اللہ تو عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آقا میں نے صبح اس حال میں کی کہ میرا ایمان میرے دل میں جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کر رہا تھا؟ بولے ایمان کس چیز کا نام ہے؟
حضور کی محبت کا نام ہے ایمان، بے شک رسول اللہ کے پیار کا نام ایمان ہے. اور سارے صحابہ سے بڑھ کر جو پیار میں تھے نا وہ ابو بکر صدیق تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام غزالی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ دن آقا بیٹھے تھے، حضور تشریف فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا جانتے ہو ابو بکر تم سے نماز کیوں لے گئے ہیں؟ اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. کیوں لے گئے تم سے نماز؟ سبقت لے گئے. یہ نمازیں بہت زیادہ پڑھتے تھے، جب بجائے اس روزے بہت زیادہ رکھتے تھے، بہت زیادہ جہاد کرتے تھے. کیوں؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ اس کے دل میں ایک راز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے دل میں ایک راز ہے اور اس راز کے سبب یہ تم سے سبقت لے گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسی سبقت لے گئے؟ اسی امام حسن عسکری میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا جانتے ہو ابو بکر میری آنکھ بھی ہے، میرا کان بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ. میرے محبوب کے صحابہ ہر صحابی شان والا حضور آئے اس لیے کہ دلوں کو پاک کرے اور رب کا رنگ چڑھائے. سبحان اللہ. اگر کوئی اعتراض کرے کسی پر، کسی صحابی پر، تو وہ ذرا سوچ کر اعتراض کرے گا. ایک رنگ ساتھ جس نے کپڑے کو ساتھ کیا، میل کچیل کو نکالا اور اس میں رنگ چڑھایا، اگر رنگ ڈب کھڑپا ہو، رنگ صحیح نہ چڑھا ہو تو پھر اس کپڑے کا قصور ہے. رنگ ساز کا. اس لیے اعتراض کپڑے پر نہیں آئے گا، رنگ ساز پہ اعتراض آئے گا. جس نے رنگ چڑھایا، جس نے رنگ چڑھایا، رنگ ہے رب کا، چلانے والے محمد رسول اللہ. اور جس میں چڑھ رہا ہے وہ ہے ابو بکر، جس میں چڑھ رہا ہے وہ حضرت عمر، جس میں چڑھ رہا ہے وہ حضرت عثمان، جس میں چڑھ رہا ہے وہ علی اور مرتضیٰ، اور جس میں چڑھ رہا ہے وہ ہے طلحہ، وہ ہے زبیر، وہ ہے عبداللہ. یہ خیال کرنا کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کیفا اسبحت یا عرض، کیا حال ہے تیرا عرض یا رسول اللہ. میں نے صبح اس حال میں کی کہ میں ایماندار تھا. سبحان اللہ. فرمایا کیا دلیل ہے؟ سبحان اللہ. کھل کر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. سبحان اللہ. اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ فرمایا کیا دلیل ہے؟ اے میرے صحابی عارض کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دلیل یہ ہے کہ بیٹھا زمین پر ہوں مگر جنت کے اندر چلنے والے جنتیوں کی آواز سن رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ دل کی کیفیت ہے. اللہ اللہ. دل کی کیفیت ہے. دل کو میرے نبی نے ایسا صاف کیا کہ اس کو کان بھی لگ گئے، اس کی آنکھیں بھی آ گئی. فرمایا عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دلیل یہ ہے کہ بیٹھا زمین پر ہوں، چل زمین پر رہا ہوں، مگر جنت کے اندر تمہارے غلاموں کا ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا یہاں زمین پہ سن رہا ہوں، اور ان کا جنت میں چہل قدمی کرنا آقا یہاں زمین پر ان کی چہل قدمی کی آواز سن رہا ہوں. یہ کیفیت میرے نبی کی سبق. میرے نبی آئے ہی اس لیے، اس کائنات میں آئے ہی اس لیے کہ ان وہ تو اجڑ قوم تھی، انہیں کوئی علم ہی نہیں تھا، انہیں خبر ہی نہیں تھی. جب عراق کے بادشاہ کو جب پکڑ کر لے آئے، اس نے کہا عمر تم وہی نہیں تھی جن کو ہم تو، جس طرح پنجابی میں آپ کہتے پچھالی والا ورگا، ہم تو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے عرب کو، تم وہی نہیں ہو. آج تمہارا نام سن کر کیسا بھی تھا کانپ رہا ہے. اے عمر آج تمہارا نام سن کر کیسا بھی
تھر تھر کانپ رہا ہے. اور یہ مقام کیسے ملا, یہ مرتبہ کیسے ملا, یہ شان کیسے ملی, یہ عظمت کیسے ملی؟ ایک نبی ہمارے اندر آئے جن کا نام ہے محمد. انہوں نے ہمارا ٹوٹا ہوا رشتہ رب سے جوڑا تو یہ مقام مل گیا. آج ہم پوری دنیا پہ چھا گئے. کیوں؟ کہ محمد سے وفا ہوئے تو ہم کہہ رہے ہیں یہ جہاں یہ جہاں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم تیرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, شان امت مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک دن میرے نبی کی محفل سجی ہوئی تھی. سبحان اللہ, کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس محفل کا سما کیسا ہوگا, کتنی حسین و کتنا شان والا وہ منظر ہوگا. جبکہ وہ بہت دعا کے مکھ والے جلوہ فرما ہوں گے, اور حضور کے صحابہ جنہیں حضور نے فرمایا ستارے جیسے چاند کی ارد گرد ستاروں کا آلہ ہوتا ہے نا, ایسے حضور کی محفل سجی ہوئی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوب. حضرت عمر حضور کے ساتھ بیٹھے تھے. بات چل نکلی برزخ. بات کس کی چل نکلی؟ بولو بولو. برزخ جانتے ہو؟ برزخ جانتے ہو؟ قبر. برزخ کسی کہتے ہیں؟ قبر. قبر کو بھی یاد کیا کرو. آتا ہے نا قبر کتنے بار تمہیں یاد کرتی, تم نے بھی کبھی یاد کیا قبر؟ ہم دنیا کے اندر ایسے مگن ہو گئے, ایسی کھو گئے کہ آخرت ہمیں یاد ہی نہیں رہی. حضرت عمر سبحان اللہ بیٹھے تھے حضور کی بارگاہ میں, جن کو حضور نے رب سے مانگا, جن کو حضور نے رب سے مانگا, تو بات چل نکلی قبر کی برزخ کی. قبر میں سوال ہوں گے, ایسے جواب ہوں گے, یہ ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور نے حضرت عمر کی طرف دیکھا تو حضور مسکرائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابھی حضرت عمر کا وصال نہیں ہوا, حضرت عمر کا وصال نہیں ہوا. حضور قبر کی بات بتا رہے جو وہ قبر میں کریں گے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. ہمارے سنت کا عقیدہ ہے, سبحان اللہ. ہمارا رسول اس کا علم ذاتی نہیں, ذاتی اللہ کا علم ہے. بے شک, بے شک. ہمارے سنت کا عقیدہ ہمارا نبی اس کا ان کا علم ذاتی نہیں عطائی, رب کا علم ذاتی رب نے عطا کیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. ابھی تم نہ جانتے تھے, ہم نے جانا دیا. آپ کو یہ مانگا بیٹا جسے دیواریں لاتی ہیں, دیوار کیسی موٹی دیوار ہے تمہاری. نہیں, قرآن کو سامنے رکھو, قرآن سے پڑھ کرو. اور کون سا ہمارے نبی کا معجزہ ہے, بہت بڑا معجزہ ہے قرآن. اور انبیاء کے معجزات کو ٹھکرایا نہیں جاتا. قرآن کہہ رہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. وہ تم نہیں جانتے تھے, ہم نے جنا دیا. اب کرتا ہے تو خدا پہ کرے, حضور کی علم پہ کیوں کرتا. حضور نے دیکھا, حضرت عمر کی طرف مسکرائے. اب جب حضور مسکراتے نا تو سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس مسکراہٹ کی, اس تبسم کرنے کی, اس تبسم فرمانے کی بات امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے کی. فرماتے جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ. حضور نے فرمایا عمر, دیکھا نا, فرمایا عمر جب تو دنیا سے جائے گا نا, تیرے جسم کو
قبر میں رکھا جائے گا وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اللہ اکبر کون؟ منکر نکیر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بولتے نہیں ہو، بولو نا بھائی۔ بھائی ٹھیک ہے مرنا آپ کی بات ہے، ابھی ڈر گئے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، ذرا بولو تو صحیح ہے میرے ساتھ، بلایا جو ہے تو پھر بولو نا، سبحان اللہ سبحان اللہ پھر بولو نا بھائی۔ ہم سید ہیں نا، ہمیں پھر تھوڑا سا ڈر لگ جاتا ہے، بلاتے ہیں پھر چھوڑ جاتے ہیں، اللہ بات پیچھے پڑتے ہیں پھر چھوڑ کے چلے ہی جاتے ہیں۔ نہیں، آپ ہم سنی ہیں نا بھائی، بے شک بے شک ہم آگے سننا ہیں، اس لیے ہم وفادار ہیں۔ بے شک آج یہ کر رہا ہوں، حضور مسکرائے، کہا عمر جب تو دنیا سے جائے گا نا منکر نکیر آئیں گے، جب وہ آئیں گے ابھی سنبھلیں گی نہیں تو سوال پہلے کر دے گا انہیں، سبحان اللہ وہ بھی نہیں کہیں گے کہ من ربوں کا وادینوں کا واقع تو تقولوں میں کیا حضر رہا، وہ بھی نہیں کہیں گے، عمر تو پہلے ان پہ کہے گا او منکر نکیرو، میرا رب میرا اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ ابھی وہ سوال کا جواب نہیں دیں گے، حضرت عمر دوسرا سوال کیا دیں گے؟ حضور فرمائے عمر تو کہے گا میرا دین اسلام ہے، اے منکر نکیرو تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، اللہ اللہ تمہارا اسلام کیا ہے؟ ابھی وہ تیاری میں ہوں گے، حضرت عمر تیسرا سوال کر دیں گے، کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جن کے متعلق رب نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی وہ ہے جو اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ سب کا جو در سے بولتا وہ کرتا ہے۔ یا رسول اللہ یا سیدی مرشدی یا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام کے رسول میں، غلام کے رسول میں، یہ کیا ہے؟ کہہ دو اللہ کا رنگ ہے، حضور آئی رنگ چڑھانے کے لیے اور ایسا رنگ چڑھایا آج تک کوئی بھی ایماندار میرے نبی کے صحابہ پہ اعتراض نہ کر سکا، بے شک بے شک بے شک، کوئی بھی ایماندار میرے رسول کے صحابہ پہ اعتراض نہ کر سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، بے شک بے شک بے ان کی شک، سیرت ہمارے لیے کیا ہے؟ مشعل راہ، بولو بولو، مشعل راہ، مشعل راہ ہے۔ ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو پھر رب سے مل جائیں گے، بے شک سبحان اللہ، کیوں وہ رسول اللہ کے پیچھے چلے نہ پیچھے پیچھے چلے تو پھر رب سے مل جائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ حضور فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر تو تیسرا سوال کہے گا او منکر نکیرو، میرا نبی تو محمد ہے، مصطفیٰ ہے، تم بتاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ اللہ اکبر سبحان اللہ، یہ کیسے بات اللہ ہے؟ حضور آئی اس لیے ان کو تو خبر ہی نہیں تھی، ان کو جو تو جانتی ہی نہیں تھے، مگر میرے نبی نے وہ شان عطا کی۔ اللہ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ان سے راضی ہو گیا، وہ رب سے راضی ہو گیا، وہ بولو بولو رب سے راضی ہو گیا، سبحان اللہ، کہتے ہیں نا بھائی، شاید مدر صاحب یہ نعت سناتے ہوں گے آپ کو، قدر پھلاندا جڑکی جانا قدر پھلاندا بلبل جانا بلبل جانے جیڑی صاف دماغاں والی، جیڑی صاف دماغاں والی، قدر پھلاندا گرج جی جانے جیڑی مردے کھاواں والی۔ اللہ، آؤ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین میرے پھول ہیں، سبحان اللہ، میرے پھول، میری دنیا کے پھول، اور میں نے آپ کو بتایا پھولوں کی قدر
بلبل جانتی ہے، وہ عاشق ہے نا، وہ پھول پر بولو وہ عاشق ہے۔ آخری بات کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کی بہت مہربانی کہ آپ اتنا میرا ساتھ دیا، اور بالخصوص سننے والوں کے لیے تو بہت دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ برادران زی وقار، دیکھو کہ پھول کے ساتھ بلبل کتنی محبت کرتی ہے، عشق ہے، سبحان اللہ، محبت ہے۔ مسجد نبی ہے، مسجد نبی کا سین ہے، اور مال غنیمت کا ڈھیر ہے۔ حسنین کریمین تشریف لائے، امام حسن امام حسین تشریف لائے۔ حضرت عمر نے شہزادہ حسن کو 1000 دینار دیا۔ کتنا؟ بولو 1000 دینار۔ شہزادہ حسین آیا، وہ تشریف لائے، تو حضرت عمر نے شہزادہ حسین کو قدر بھولانگا محبت ہے نا۔ آپ نے شہزادہ حسین کو 1000 دینار دیا۔ جب 1000 انہیں تو آپ کا اپنا بیٹا عبداللہ بن عمر بیٹھے تھے۔ امیر المومنین، میں تو امیر المومنین کا بیٹا ہوں، اور میں تو اس وقت بھی جہاد پہ جاتا تھا حضور کے ساتھ، جبکہ یہ سادات ابھی تو گلیوں میں کھیل رہے ہوتے، بچپنا تھا ان کا۔ مجھے 500 دینار اور ان کو 1000 دینار، ان کو میرے نبی نے جو رنگ چڑھایا نا، یہ رنگ بتاتا ہے کہ ان شہزادوں سے پیار کیسے کیا جاتا ہے، ان سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ حضرت عمر کا چہرہ سرخ ہو گیا، جب دلال میں آتے چہرہ سرخ، آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ عبداللہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے 500 دینار اور شہزادوں کو 1000 دینار۔ فرمایا ان کے باپ کی طرف ذرا باپ تو قدر بھولانگا بلبل جانے دیری صاحب۔ میرے نبی نے ایسا دل و دماغ روشن کیا، ایسا رب کا رنگ چڑھایا، تو دنیا ان کے ایسی سیرت کو دیکھ کر اپنا راہ تلاش کرتے ہیں۔ آپ نے بنایا عبداللہ حسنین کے باپ کی طرح ذرا باپ تو لا کر دیکھا، حسنین کی ماں کی طرح ماں ہو کسی کی، حسنین کے نانا کی طرح ہے کسی کا نانا۔ سبحان اللہ۔ نانا کے گھر میں مطلب کہ آج ہی میں وہ راستے میں وہ قوالی ہوتا ہے تو سن رہتا ہوں، سفر تب ہی تو ہے۔ حسین پاک حسنین کی شان کیا ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ شاعر کہتا ہے کوئی کون ہے جو ان کی ہمسری کرے۔ اللہ اکبر۔ باپ کے گھر میں امامتیں اور نانا کے گھر رسالت نبوت ہے۔ کوئی حسنین کے ساتھ ہمسری کرنے والا؟ کہا او عبداللہ حسنین کے نانا کی طرح کسی کا نانا ہے؟ حسنین کے ماموں کی طرح کسی کے ماموں ہیں؟ کھل کر کہو سبحان اللہ۔ آپ کو ماموں کے ساتھ کوئی ناراضگی تو نہیں ہے؟ بولتے نہیں ہے ماموں کا نام ہے تو بالکل خاموش ہو گئے۔ کہا کہ حسنین کے ماموں کی طرح کسی کے ماموں ہیں؟ کون ہے حسنین کے ماموں؟ حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، کون؟ حضرت ابراہیم۔ یہ 3 ماموں ہیں۔ کہا عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 500 انہیں 1000 فرمایا
حسنین کی خالاؤں کی طرح خالائیں ہیں کسی؟ ان کی خالہ جن کا نام ہے زینب بنت محمد، ان کی دوسری خالہ ان کا نام ہے ام کلثوم بنت محمد، ان کی تیسری خالہ ہے حضرت رقیہ بنت محمد۔ ان کی خالاؤں کی طرح کسی کی خالائیں ہیں اور ان کی پھپھی کی طرح کسی کی پھپھی ہے۔ یہ حضرت عمر جن کے دل و دماغ کو میرے نبی نے روشن کیا، رب کا رنگ چڑھایا اور فرمایا ان شہزادوں کی شان یہ ہے لوگوں، ان کی عظمت یہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی عظمت تمہیں بتاؤں، اے دنیا والوں، ان کا قدم زمین پہ تم ٹکنے نہ دو، اپنے ہاتھوں میں ان کے قدموں کو رکھو۔ بات یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ۔ پھوپھی جانتے ہیں حضرت علی کی جو بہن کی حضرت میں آمین، ان کا نام تھا میرا کی رات آقا انہیں کے حجرہ میں تشریف فرما تھے۔ آج یہ کر رہا ہوں میرا گرانزی وقار کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ۔ اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ ہم ہمارے آقا آئے دنیا میں، اس کائنات میں آئے تو رنگ ابھی تک چل رہا ہے۔ کہیں شہنشاہ بغداد کی صورت میں رب کا رنگ جسے میرے رسول نے عطا کیا شاہد جیلانی کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے، کہیں پاداری اجمیری کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے، اور کہیں باؤدین نقش بند کے نام سے اس رب کے رنگ کو یاد کرتی ہے، کہیں خواجہ معین الدین اجمیری کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے۔ یہ رنگ چڑھایا میرے رسول نے، یہ رنگ چڑھایا ہمارے نبی نے، اور ان ہستیوں پہ رنگ چڑھا سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب پر بھی وہ رنگ حضور کی قدموں کے صدقے ہمیں بھی عطا ہو، اور ہمارا دل، ہمارا دماغ بھی روشن، ہمارے دل و دماغ بھی روشن ہو تاکہ حقیقت کو جان سکیں۔ اللہ رب العزت آپ دوستوں کی اس محفل کا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس محفل کی صدقے آپ پر، آپ کے سارے علاقے پر کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمان